قائد ابن قائد علامہ شہید کے فرزند انجمن علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ابھی مجھ سے قبل اکاڑوی بھائی آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے تھے، انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی بیماری، ایک ایسے مرض کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ مرض، وہ بیماری ہمارے اعمال کے ساتھ شامل ہو جائے تو اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں کہ انسان ساری رات عبادت کر رہا ہے، سارے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، ساری رات کا قیام کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی کسی بھی عبادت کو قبول و منظور نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں اس طرح پھیل چکی ہے کہ جو شخص اس بیماری کے خلاف بات کرے اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑا سخت ہے، یہ جی وہابی ہے، یہ جی اہل حدیث ہے، یہ جی جو اہل حدیث ہیں یہ بڑے ظالم ہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے بابے اور ہمارے پیر سرنگیاں اور طبلے بجا بجا کے لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، طبلے اور سرنگیاں بجا کے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ عمل کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو کر دینے کے بعد اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نیکیوں کے پہاڑ بھی لے کے آئے، ایک بھی نیکی کو تولا ہی نہیں جائے گا۔ بات ایک کرنی چاہیے کیونکہ یہی بنیاد ہے۔ ماں عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھ لیا عبداللہ ابن جدعان کا کیا بنا، عبداللہ ابن جدعان کا کیا بنا۔ یہ سوال بڑا اہم تھا، اتنا بڑا انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا کہ حاجی حج پہ آتے تو 1000 اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے سامنے پیش کر دیتا، 1000 سوٹ گفٹ کیا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی بڑی دیگ بنائی، اتنی بڑی دیگ عبداللہ ابن جدعان نے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر جب کبھی سورج کا سایہ لینے کے لیے، سورج سے اوٹ لینے کے لیے ارادہ کرتا تو میں اس کی دیگ کے سائے میں بیٹھ جاتا، اتنی بڑی دیگ تھی۔ ماں عائشہ نے کہا اس کی نیکیاں کیا ہوئی، اس کے یہ سارے اعمال کیا ہوئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم میں چلا جائے گا، کسی بھی نیکی کو نہیں تولا جائے گا۔ اے اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو عقیدہ اللہ کے بارے میں تھا وہ عقیدہ لات منات اور عزا کے بارے میں بھی تھا۔ اللہ کو مانتا تھا لیکن لات منات اور عزا کو ان کا شریک بھی مانتا تھا۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، آج ایک بڑا نقطہ سمجھ کے جانا ہے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے، یہ جی اہل حدیث جو ہوتے ہیں نا، یہ وہابی جو ہوتے ہیں، یہ قریش مکہ اور کفار مکہ والی جو آیات ہیں یہ ہم پہ تھوپتے ہیں، جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں ہم پہ تھوپتے ہیں۔ کفار مکہ اور قریش مکہ کا اللہ سے کیا لینا دینا، وہ تو اللہ کو جانتے نہیں تھے، وہ تو اللہ کو پہچانتے نہیں تھے۔ یہ پراپوگنڈا، یہ مغالطہ مسلمانوں کے درمیان عمدن پھیلایا جاتا ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کفار مکہ اور قریش مکہ اللہ کو جانتے تھے۔ آپ بتائیے خانہ کعبہ کو کفار مکہ اور قریش مکہ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ۔ اللہ کو تو پہچانتے نہیں تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے تھے؟ آپ نے یہ جو معاشرے میں ایک غلط فلسفہ پھیلا ہوا اس کو سمجھنا ہے۔ اور جی کفار مکہ قریش مکہ اللہ کو نہیں تھے مانتے، یہ وہابیوں نے جان کے، یہ اہل حدیثوں نے جان کے، یہ جی دیوبندیوں نے جان کے ایسے کیا ہوا ہے ویسے کیا ہوا ہے۔
عبداللہ رسول اللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ سب کو پتا ہے نا کیا تھا؟ اللہ کو تو مانتے نہیں تھے، اللہ کو تو مانتے نہیں تھے، تو عبداللہ نام کیوں رکھا ہوا تھا؟ جناب عبد المطلب جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو اس کے پاس گئے تو ان کے روب اور دبدبے، ان کے حسن، ان کے شان اور وقار کو دیکھ کے ابرہہ کے اوپر ہیبت طاری ہوگی اور وہ آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتا، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا میرے 40 اونٹ، میرے 100 اونٹ، میرے اونٹوں کا جو حساب کتاب ہے ان کو ذرا واپس کر دے، تو اس کے دل سے ساری ہیبت چلی گئی۔ اس نے کہا میں نے سوچا تھا کہ آپ میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے بات کریں گے خانہ کعبہ کی اور اس کے اوپر حملے کے بارے میں بات کریں گے، آپ آ کے مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جناب عبد المطلب نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں، جو تو کہتا ہے نا وہ جس کا گھر ہے، وہ جس رب کا گھر ہے وہ جانے، تو جانے، میں اس کی بات ہی نہیں کرنے آیا۔ آپ کہتے ہیں وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ بات ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ یہ جی علامہ صاحب یا حافظ صاحب اپنی طرف سے یہ روایات بنا رہے ہیں، ان کی سند میں کچھ ضعف ہو سکتا ہے، یہ تریحی بات ہے۔ حالانکہ عبداللہ نام کی بات تریحی نہیں ہے، بیت اللہ کی بات تریحی نہیں ہے۔ لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گول کے پلایا کرتا تھا، اس کا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کسی مولوی کی رائے نہیں رکھتا، کسی حدیث کا حوالہ نہیں رکھتا، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی 20 سے زائد آیات ہیں، ان کا ایک خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا۔ اللہ حکم دے رہا ہے، کن کے حوالے سے؟ کفار مکہ اور قریش مکہ کے حوالے سے حکم دے رہا ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا، اے اللہ کے رسول ان کفار مکہ ہی سے، قریش مکہ ہی سے پوچھ لیجئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ کفار یہ گڑبڑ تھی، یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں، یہ ساری آیتیں اس حوالے سے ہیں، اللہ کے تعارف کے حوالے سے ہیں۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ پیارے نبی ان کفار مکہ سے پوچھ لیجئے 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے۔ قل امن یملک السمع والابصار، آپ ان کفار مکہ سے پوچھ لیجئے قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے۔ قل آپ پوچھ لیجئے، آپ کہیے، ان سے پوچھئے زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کون کرتا ہے۔ 20 سے زائد مقامات میں اللہ رب العزت نے، جائیے آج قرآن پاک اٹھائیے، ان آیات کا ترجمہ پڑھیے، خود کسی بھی ترجمہ کرنے والے کا ترجمہ پڑھیے۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ آگے کفار مکہ کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا تاکہ آج کا مولوی آپ کو مغالطہ نہ ڈال سکے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کفار مکہ اور قریش مکہ کہیں گے ان سب قوتوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ صرف شرک کے رستوں کو کھولنے کے لیے آپ کو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے۔ اللہ کہتا ہے وہ تو کہیں گے ان ساری قوت سامعہ، باصرہ، عرش عظیم کا، زمین و آسمان کا، مردوں کو زندہ اور زندوں کو مارنے کے سارے معاملات آج اگر سمجھ جائیں تو انشاءاللہ شرک کے سارے دھندے اور آپ نے بلاک کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیا کیجئے کہ شرک کے حوالے سے، بدعت کے حوالے سے جب بھی کسی کو تبلیغ کریں، نیت میں اصلاح اور نیت میں غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اصلاح کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ میرا بھائی اگر شرکیہ اعمال میں ملوث ہے تو جہنم میں نہ چلا جائے، اس کو میں نے بچانا ہے۔ ہوتا کیا ہے، شرک کا رد کرتے ہوئے تانا دیا جاتا ہے، بدعات کا رد کرتے ہوئے تان و تشنیع کی جاتی ہے، تو تان و تشنیع سے ہدایت نہیں ملتی۔ اصلاح کی نیت اور وہ ساتھی شرح صدر کے ساتھ، کسی کو تانا دینا مقصود نہیں ہے، صرف اصلاح کرنی مقصود ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اختلاف کیا تھا؟ ایک بات سمجھیے، نقطہ اختلاف۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رب کو نہیں تھے جانتے، یا اللہ کو نہیں تھے پہچانتے، یا ان کی نظر میں قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک رب نہیں تھا، زمین و آسمان کی بادشاہی رب کی نہیں تھی؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آج جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہوتے ہیں، مذاہب، مذہب،
दीन, माफौकुल असबाब हस्ती, एक अजीम शख्सियत, एक कुदरत वाली शख्सियत का तसव्वुर। मजहब का मतलब ये होता है कि जो एक हालके हकीकी के ऊपर ईमान लेके आए। तरीके अपने अपने हो सकते हैं, मजहब इस चीज की बुनियाद है कि खालिक हकीकी के ऊपर ईमान लेके आए। और एक बात याद रखिएगा, इस तौहीद का एक नाम है, इसको कहते हैं तौहीद रबूबियत। क्या मतलब? रबूबियत से आपको समझ आ जानी चाहिए। एक बच्चा छोटा है, काफर हो मजहब पसंद, एथियज्म की बात नहीं हो रही है। एथियस्ट जो मुल्हद ला मतलब बेदीन होते हैं, सिर्फ उनके यहाँ इलाह का या एक हस्ती का तसव्वुर नहीं। बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं सब में एक हस्ती का तसव्वुर है। वो क्या है? एक बच्चा कम उम्र है, छोटा है, उसका कद छोटा होगा, उम्र बढ़ती जाएगी, कद बड़ा होता जाएगा। आप कुछ दिन बाल नहीं कटवाएंगे, बाल बड़े होना शुरू हो जाएंगे। आप कुछ दिन नाखून नहीं कटवाएंगे, नाखून बड़े होना शुरू हो जाएंगे। आप एक दाना जमीन के अंदर डालेंगे, कुछ दिन बाद वो जमीन धरती का सीना चीरते हुए बाहर आएगा, कोंपले लगेंगी, दाने उगेंगे। ये जो तौहीद की किस्म है, इसी को बयान किया जाता है। फल हैं जी, फूल हैं, ये भी बयान होनी चाहिए। दरख्त लहलहा रहे हैं, हर अंडे में से कभी मुर्गी के अंडे से बतख नहीं निकली, बतख के अंडे में से कभी कछुआ नहीं निकलता। हर अंडा जिस जानवर को होता है वही निकलता है, जो बीज बोया जाता है वही दरख्त लगता है। ये भी एक तौहीद रबूबियत की है, इसको भी बयान करना चाहिए। लेकिन ये वजह इख्तलाफ थी नहीं। तौहीद रबूबियत के चश्मों का जारी होना, फसलों का लहलहाना, दरख्तों के ऊपर फलों का आ जाना, आसमान से बारिश का गिरना, ये नुक्ता इख्तलाफ नहीं था। नुक्ता इख्तलाफ क्या था? वो भी कुरान में अल्लाह ने बताया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद रबूबियत से अगली बात की थी, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। रब को मानते हो? पहले अल्लाह ने मुकदमा पूरा बनाया कि इनसे पूछो, इनसे पूछो। जब वो कहें अल्लाह ही है तो अब कहो व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अब इनको ये कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें कि तुम सबका माबूद एक अल्लाह है। इबादत के जितने अफ़आल हैं, इबादत के जितने आमाल हैं, वो सब किसके लिए होने चाहिए? एक अल्लाह के लिए होने चाहिए। नुक्ता इख्तलाफ समझने की जरूरत है। एक, अगर अल्लाह की रुबूबियत को मानते हो कि नशो नुमा भी उसने, बच्चों के कद भी वही बढ़ा रहा है, बाल भी वही बढ़ा रहा है, नाखून भी वही बढ़ा रहा है, फसलों को भी वही उगा रहा है, दरख्तों को भी वही उगा रहा है, तो फिर उसकी इबादत भी होनी चाहिए। और उसकी इबादत भी नहीं, उस ही की इबादत होनी चाहिए। नुक्ता इख्तलाफ ये है, इबादत के जितने अफ़आल हैं, इबादत के जितने आमाल हैं, कौन कौन से आमाल हैं इबादत के? रोज़ा इबादत है, सजदा इबादत है, रुकू इबादत है, नजर इबादत है, नियाज इबादत है, दुआ इबादत है या नहीं है? दुआ, अद्दुआउ अफजलुल इबादा, अद्दुआउ हुवल इबादा। और एक ज़ईफ सनद के साथ अद्दुआउ मुख्खुल इबादा। दुआ इबादत की किस्म है। अब इबादत के जितने अफ़आल हैं, इबादत के जितने आमाल हैं, रसूलुल्लाह ये नारा लेके आए, अगर रब को एक मानते हो, तौहीद रबूबियत के कायल हो। और ये बात भी याद रखिएगा, बाद लोगों को चुभती है जब कही जाती है। हिंदू भी एक मजहब है, और हिंदू मत में भी अगर आप ये समझते हैं कोई हिंदू मुजर्रद मट्टी की पूजा करता है तो आपको बहुत बड़ा मुगालता है। मुजर्रद मट्टी की, मुजर्रद शजर की, मुजर्रद हजर की पूजा कभी नहीं होती। उस हजर के पीछे भी एक स्टोरी होती है, उस हजर के पीछे भी एक दास्तान होती है, उस मट्टी के बुत के पीछे एक शख्सियत होती है। आप समझते हैं कि मट्टी से बुत बनाया जाता है और उसकी इबादत शुरू कर दी जाती है? नहीं, पहले उसका नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? राम का बुत है। भाई राम कौन है? हाँ, हमारा एक तरीही पर्सनैलिटी और शख्सियत गुजरी है, उसकी तमसील बनाई जाती है। आपको किसने कहा मुजर्रद मिट्टी की पूजा होती है? उसके पीछे जो शख्सियत होती है उसकी इबादत हो रही होती है। आपको ये वहम और मुगालता ये डाला गया कि कुफारे मक्का या कुरैश मक्का बुनियादी तौर के ऊपर मुजर्रद मिट्टी की पूजा किया करते थे, बुतों की। लात हाजियों को सत्तू गोल के पिलाया करता था, उसका बुत बनाया हुआ था। तो मिट्टी की पूजा हो रही है कि लात की हो रही है? ये बात याद रखिएगा कि इबादत के जितने अफ़आल हैं
اس کے اندر دعا بھی شامل ہے. یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مقدمہ رکھ رہا ہوں. عبادت کے جتنے افعال ہیں ان میں دعا شامل ہے. اور آج کے بعد آپ نے گھر جانا ہے, سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 اٹھانی ہے. جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا شرک کا کاروبار ہے, دھندا ہے. اللہ رب العزت من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم, آگے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور جو بندہ بھی عبادت کرتا ہے, اللہ کہتا ہے عبادت کرتا ہے, یہ کہتے ہیں ہم وسیلہ ڈال رہے ہیں, اللہ اس کو عبادت کہہ رہا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. جو عبادت کرتے ہیں ان کی, جو ان کو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں, جب ان کو آپ روکیں گے ٹوکیں گے, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, ان کا ایک ہی قول ہوگا, یہ ہم ان کی عبادت کوئی نہیں کر رہے, یہ عبادت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ عبادت ہے, وہ کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے, یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اللہ کہتا ہے تم مجھے ایسی خبر دے رہے ہو جو زمین و آسمان میں کسی کو پتہ نہیں. سبحانہ و تعالی اما یشرکون. اللہ رب العزت نے وسیلے کی اس قسم کو خود شرک کہا. اگر ابھی بھی ذہن میں کوئی بہام ہے, جائیے کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے, اور اگر کوئی ذہن میں وہم اور اشکال باقی رہے سورۃ زمر کو اٹھائیے, آیت نمبر 3 پہ آ جائیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا الی اللہ. اب بتائیے اس آیت کے بعد بھی کوئی تشریح کی مزید ضرورت رہتی ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. قیامت تک شرک صرف اس ایک بنیاد کے اوپر ہوگا, جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار پکڑے گا اس کو کہو گے اللہ کے لیے رک جاؤ, اللہ کے لیے رک جاؤ, تو وہ کہے گا ما نعبدہم, میں اس کی عبادت تھوڑی کر رہا ہوں, الا لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کے جانے والے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پہ رکیے, اللہ کی قسم عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے, کیسا پردہ ہے. ایک ولی اللہ جب تک زندہ ہے بیٹھا ہوا ہے, باہر کی بات نہیں سن رہا اپنے مرید کی, گھر کے باہر مرید ہو وہ اس تک پیغام رسانی نہیں ہو رہی, دیوار کے پیچھے کی نہیں سن رہا, لیکن جیسے ہی یہ نقطہ غور طلب ہے, عقل کے اوپر پردہ ہے. یہ جو قبر میں چلا گیا یہ کیسے سن رہے, کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کی قدرت سے, اللہ نے اسے طاقت دی ہے, اللہ نے اسے قدرت دی ہے. جس رب نے اس میت کو قدرت دی ہے کہ وہ پوری دنیا کی سن رہا ہے, وہ رب خود نہیں سن رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عقل کے اوپر پردہ اسی کو کہتے ہیں. جس رب نے قدرت دی ہے کہ وہ میت پوری دنیا کی سن رہی ہے, وہ رب خود براہ راست نہیں سن رہا. اس رب تک کو سنانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے, واسطے کی ضرورت ہے, سیڑھی کی ضرورت ہے. اور عجیب دوغلا نظریہ یہاں پہ کہیں گے, اللہ کہے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں. مولوی کہے گا نہیں تو دور ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں, مولوی کہے گا نہیں دور ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں, مولوی کہہ رہا ہے نہیں بڑی دور ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ, ایک طریقہ, ایک وسیلہ, ایک سیڑھی, ایک ذریعہ چاہیے. جو قبر میں چلا گیا وہ قریب ہو کی قدرت سے, اور خود اللہ قریب نہیں ہے. اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ بھی ہمارے دماغ سے محو ہو گیا. ایک ایک واقعہ, ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جو انسان کے عقیدے کو درست کر سکتی ہے. اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ سب کو آتا ہے. میں اللہ کی قسم بغیر طنز کے اصلاح کی نیت سے, اپنے ان بھائیوں کی اصلاح کی نیت سے آیا ہوں کہ جن کے عقیدے میں شرک کی یہ قسم پائی جاتی. اکرمہ بن ابی جہل کشتی پہ سوار ہوئے, کشتی بھمر میں پھنس گئی, گرداب میں. ملاح کہنے لگا, کشتی والے پکارنے لگے لات منات عزا وغیرہ کو, کہا اپنی دعاؤں کو خالص کرو. تو اکرمہ بن ابی جہل خود کہتے ہیں میں نے سمجھا میں دو کو پکار رہا ہوں, لات اور منات کو, تو اس کے کہنے کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک کو پکارو, خالص کرو. میں ایک کو پکارنا شروع ہو گیا. کہا نہیں تم سمجھے نہیں ہو,
تم سمجھے نہیں ہو. یہاں پہ جہاں پہ ہم قید ہو گئے ہیں, جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں, یہ سمندر ہے. یہاں پہ اگر کوئی سنتا ہے تو وہ عرش عظیم کا رب سنتا ہے. اور اگر میں یہ حدیث بیان کروں گا تو شاید کوئی غامدی فکر والا کہ یہ جی اس کی سند میں ضعف ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں بھی نقل فرما دیا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. جب کفار مکہ, جائیے قرآن پاک اٹھائیے, آج یہ اشکال اپنے دماغ سے نکال دیجئے جو آپ کو مولویوں نے ڈالا ہوا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. جب کفار مکہ کشتیوں پہ سوار ہوتے, ان کی کشتیاں گرداب میں یا بھمر میں پھنس جاتی, تو وہ اللہ کو خلوص دل سے پکار اٹھتے. کون؟ کفار مکہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے؟ اے جی بھابیاں نے کفار والی آیتاں ساڈے تے لائیاں نے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کفار مکہ اگر کشتیوں میں پھنس جاتے, گرداب میں پھنس جاتے, طوفانوں میں پھنس جاتے, تو اللہ کو خلوص نیت سے پکار اٹھتے. اور جب وہ خشکیوں پہ اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا, اذا ہم یشرکون, پھر اللہ کے علاوہ بھی ساتھ میں کچھ اور لوگوں کو سفارشی بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے اور ان کو پکارنا شروع کر دیتے. اکرمہ بن ابی جہل نے جیسے ہی ملا کی یہ بات سنی, دل کے اوپر چوٹ لگی. اوہو, اگر سمندر میں بھی ایک اکیلا تنہا رب ہی سنتا ہے اور یہاں پہ بھی اس کی پکار میں, ندا میں, دعا میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جانا, تو میں ساری زندگی ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا تلوار اٹھا کر. وہ بھی تو یہی کہتے تھے ہمیں, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ خشکیوں میں بھی اگر پکارنا ہے تو صرف ایک اکلوتے رب کو پکارنا ہے. اگر سمندروں میں اے کفار مکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے, تو خشکیوں پہ کیوں نہیں آ گیا؟ صرف مسئلہ سمجھ آنے کی بات ہے. اور یہاں پہ طنز کے بغیر, تان و تشنیع کے بغیر آپ نے اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے. پھر کہتے ہیں یہ جی بڑے ظالم ہیں جی, ہمیں قریش مکہ سے ملا دیتے ہیں. ہم نہیں ملاتے اللہ کی قسم, لیکن آپ نے ظلم ڈھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ آپ نے مکہ کا کفار کہہ رہا کہ ہم جب کشتیوں پہ اللہ کہہ رہا ہے سوار ہوتے اللہ کو پکارتے, اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ شعر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی, تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. آپ کلمہ گو ہیں, آپ امت محمدیہ کے فرد ہیں. وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے اللہ کو پکارتے, اور آپ کہتے ہیں جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین. اور دوسرا اٹھتا ہے اور کہتا ہے پوری کی پوری کشتی کو مردوں اور میتوں سمیت پیر عبد القادر جیلانی نے باہر نکال دیا. یہ الزام پھر بھی ہم پہ کہ ہم آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں. آپ اپنے رویوں کی اصلاح کریں. آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, وسیلے کی جائز اور پھر اس کے بدلے میں جو آیات پیش کی جاتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے صرف یہ جب کہا وسیلہ تلاش کرو تو اس کے احکامات نہیں نازل کیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو, اللہ اے بیماریوں کو دور کرنے والے شفا دے. اللہ کے خوبصورت نام ہیں, ان کو اس کا واسطہ دینا ہے, تو ان کو اس کا واسطہ دینا ہے. آپ نے کوئی نیک عمل کیا, اس کا واسطہ دینا ہے. کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیا, اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتے. اور تیسری قسم کہ کسی بھی نیک آدمی ہو, والد ہو, والدہ ہو, یا کوئی بھی ہو, اس سے دعا کا کہا جائے, بچہ ہو اس سے دعا کا کہا جائے. حضرت عمر نے کہا بچے نابالغ کو کہ میرے لیے دعا کرو, تو صحابہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا آپ عشرہ مبشر ہیں, آپ جنت میں داخلے کی گارنٹی آپ بچوں سے دعا کرواتے ہیں؟ کہا ہاں, کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں ابھی تک کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا. دعا کروانا کس سے؟ کسی زندہ نیک ہو, بچہ ہو, والد ہو, والدہ ہو, یہ وسیلے کی ایک جائز قسم ہے. ہم مانتے ہیں کہ دعا, یہ ایک ہوتا ہے بندہ کسی نیک آدمی کے پاس جائے اور اس کو کہ میرے لیے دعا کی جائے, والدہ کے پاس جائے, والد کے پاس. اور ایک یہ ہوتا ہے اللہ تو مجھے میری والدہ کی وجہ معاف کر دے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ آپ نے ذات کا وسیلہ دیا کہ دعائے والدہ کا وسیلہ دیا, ذات کا وسیلہ. اور ذات کے وسیلے کو ہم رد کیوں سمجھتے ہیں؟
اور ہم باطل کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک تو قرآن پاک کی جو سورہ یونس کی آیت نمبر 18، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے رکھ دی، یہ بین دلیل ہے۔ اس کے بعد جو ان کی دلیل ہے ذات کے وسیلے کے جواز کی، حیران رہ جائیں گے آپ، حیران رہ جائیں گے، وہ دلیل ان کے خلاف ہے، وہ دلیل ان کے خلاف ہے، لیکن پیش بھی وہی کرتے ہیں، لیکن عقل کے اوپر پردہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ آپ سب نے واقعہ سنا، اشارہ کرنا مقصود ہے بات کو تاکہ مختصر رکھا جائے۔ رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ نے دعا کی، بارش برس گئی۔ اب دنیا سے چلے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کا دور ہے، یہ دلیل وہ پیش کرتے ہیں اور وہ دلیل بھی ان کے خلاف ہے، اور آپ سمجھتے ہیں جی یہ دلیل ہے ذات کے وسیلے کی۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں؟ مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ممبر رسول روضہ رسول سے کتنی دور ہے؟ چند قدم کے فاصلے کے اوپر۔ ایک شخص آیا، اس نے حضرت عمر سے وہی اپیل کی کہ راستے تباہ ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئیں، دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ چچا عباس کو بلاؤ۔ اب یہاں سے یہ کہتے ہیں ذات کا وسیلہ، سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو، بڑی عام فہم بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ چچا عباس کو بلاؤ، کیوں؟ چچا عباس جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی ساری دعائیں، یہ حدیث دعا کے وسیلے کی ہے اور اس کو پیش کیا جاتا ہے ذات کے وسیلے کے اوپر۔ اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو حضرت عمر کہاں پہ ہیں؟ روضہ رسول سے کتنے قدم کے فاصلے پہ ہیں؟ حضرت عمر دعا کرتے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بارش برسا دے۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ذات کا وسیلہ جائز ہے۔ اگر جائز ہوتا تو کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کے مانگتا۔ کس کو بلایا گیا ہے؟ چچا عباس کو۔ کس نے دعا کی ہے؟ چچا عباس نے۔ تو کسی زندہ کے پاس جا کے دعا کروانا یہ جائز ہے اور وسیلے کی جائز قسم ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا اور خلفائے راشدین کا عقیدہ دعا کے وسیلے کا تھا، ذات کے وسیلے کا نہیں تھا، کیونکہ ذات کا وسیلہ اگر عالم برزخ میں ملے تھے کہ نہیں تھے ملے، تو ذات کا وسیلہ حضرت عمر نے کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب ہے دعا کا وسیلہ ہے، صرف دعا کا، ذات کے وسیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے، چلے یہ تو ایک بات اس قسم بڑی قسمیں اللہ معاف کرے، اب ہم کیا بات کریں؟ بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ توحید ربوبیت کے تو آپ وہ رسول اللہ کی حدیث بھول گئے کہ بارش ہوئی، تو رسول اللہ نے کہا کل رات بارش ہوئی، بعض لوگ کافر ہو گئے اور بعض لوگ پکے ایماندار ہو گئے۔ کون کافر ہو گئے؟ اللہ کے رسول، جنہوں نے کہا فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ کافر ہو گئے۔ کفار مکہ بھی بارش برسانے کے لیے اللہ کو مانتے تھے۔ ہمارے یہاں پہ بگڑی بنانے والے الگ گئے، بارش برسانے والے الگ گئے، اولاد دینے والے الگ گئے، رزق دینے والے الگ گئے۔ الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اللہ کے رسول آپ کی ہر بات سے اتفاق ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا عبادت کو خالص ایک اللہ کے لیے کر دو اور عبادت کا کوئی جز کسی غیر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، بس یہ نقطہ اختلاف تھا اور کوئی اختلاف نہیں تھا پایا جاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سابقہ دور میں ایک استھان ہوا کرتا تھا، وہاں سے ایک شخص گزرا، اس کو کہا چڑھاوا چڑھا، اس نے کہا میرے پاس چڑھاوا چڑھانے کے لیے کچھ نہیں، کہا مکھی کے آستانے کے اوپر ہوگی، مکھی کے بھی دو پر ہیں، مکھی بھی مخلوق ہے، نہیں کروں گا۔ اس کو انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا غیر اللہ کے لیے، مکھی کا، وہ ہمیشہ آگ میں جلے گا۔ ہم نظر بھی دے دیں، نیاز بھی دے دیں، فلاں کے نام کی، فلاں کے نام کی، فلاں کے طرف سے نہیں ہے، فلاں کے نام پہ ہے، ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ وہ کیا ہے؟ وہ آپ چلے جائیں، چلے کیا جانا، یہاں پہ یہ بچے جتنے بیٹھے ہیں صرف بچے، ان کے نصاب میں ان سے بھی آپ پوچھیں گے نا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ ہمارے نصاب میں لکھا ہوا ہے۔ مدارس کا کیا بندہ رونا رہے، اور مدارس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دو فلسفے پائے جاتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ آگے بھی ہے، اللہ پیچھے بھی ہے، اللہ اوپر بھی ہے، اللہ نیچے بھی ہے، اللہ دائیں بھی ہے، اللہ بائیں بھی ہے۔
اللہ متصل ہے عالم کے, اللہ منفصل ہے عالم سے. کیا مطلب؟ اللہ کہاں؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کہاں؟ اللہ ہر چیز میں ہے. اللہ کہاں؟ اللہ مومنوں کے دلوں میں ہے. اللہ کہاں؟ اللہ ہر مخلوق میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز ہی اللہ ہے, ہر چیز اللہ ہے, ہر چیز ہی اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے. اللہ ہی, بلکہ جملے آپ کو ایسے ملیں گے, آپ ان کا نصاب پڑھیں آپ کی حیران رہ جائیں گے. یہ جو درخت, شجر, حجر, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, یہ اللہ ہی کی ذات کا پرتو ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی اللہ, ہر جگہ چیز اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, ہر جگہ اللہ ہی اللہ, ہر چیز میں اللہ, ہر منظر میں اللہ, ہر پس منظر میں. شاعری موجود ہے صوفیاء کی, اور دوسری شاعری بھی عجیب ہے. ایک یہ عقیدہ, دوسرا عقیدہ اس سے بھی عجیب ہے. نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ متصل ہے عالم کے نہ منفصل ہے عالم سے. اللہ ہے کیا جی؟ معاذ اللہ. یہ جملہ کہتے ہوئے بندہ ڈر جاتا ہے. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ کی بھی قدر نہیں کی, اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ کیا؟ اللہ ایک گورک دھندا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور صوفی شعراء نے نہیں کہا تو ایک گورک دھندا ہے. اللہ کے ساتھ کیسی بد تہذیبی ہو رہی ہے. اللہ کی ذات ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. یہ جو قرآن پاک ہے یہ کسی شخصیت کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. نہیں جی نہیں, اللہ تو ایک گورک دھندا. اللہ کو نہیں جی سمجھا جا سکتا. اللہ نے, تمہارا رب نہ گورک دھندا ہے, نہ ہر مخلوق میں ہے, نہ ہر مخلوق کے اندر ہے, اور نہ کوئی مبہم چیز ہے. الرحمن علی العرش استوی. تمہارا رب وہ ہے جو اپنے عرش عظیم پہ متمکن ہے جیسی اس کی شان کو لائق ہے. اور قرآن پاک میں 20 سے زائد آیات ہیں. اللہ کہاں ہے اس کا جواب بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ ہر جگہ ہر چیز میں نہیں ہے. اللہ کہاں ہے کی طرف دلالت کرتی ہیں اور آسمان کی طرف دلالت کرتی ہیں. ام امنتم من فی السماء, امنتم من فی السماء الرحمن علی العرش استوی قد نرا تقلب وجہک فی السماء. پیارے حبیب ہم آپ کو دیکھتے تھے. قد نرا, اللہ گورک دھندا, اللہ دیکھتا نہیں ہے, اللہ کلام نہیں کرتا, اللہ کو مشکوک بنایا ہوا, اللہ کو مبہم بنایا ہوا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. پیارے حبیب اور رسول اللہ جب اللہ سے مناجات کرتے تھے کہاں دیکھتے تھے؟ آسمان پہ. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ہم نے آپ کی آنکھوں کو اٹھا ہوا دیکھا, ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق قبلے کو بدل دیا. ہم رب ہیں. معراج کی ساری حدیثیں بھول گئے. اگر اللہ ہر چیز میں, ہر جگہ میں, مخلوق کے اندر ہے, مخلوق کے اندر ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو معراج کروانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنی لونڈی کے بارے میں کہنے لگا میں اسے آزاد کرنے کی نیت رکھتا ہوں. رسول اللہ نے کہا پہلے میرے پاس لے کے آ. رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا آسمان میں اشارے سے. رسول اللہ نے کہا اس کو آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کہاں. اہل حدیث بڑے جناب اللہ کی ذات, اللہ کے کہتے ہیں ہاتھ ہیں, اللہ کے کہتے ہیں ہاتھ ہیں. اس طرح کے الزام نہ تندیاں آندا. مولوی کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے. بل یداہ مبسوطتان. یہ مولوی نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں, یہ بابیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں, اہل حدیثوں نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں, کہ اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہیں. میں جیسے یہ اللہ سے کوئی چیز تشبیہ آ جائے گی, تشبیہ لازم آ جائے گی. اگر اللہ کے ہاتھ مانے جائیں گے, یہ بات تھوڑی سی آپ کو شاید مشکل لگے لیکن آپ نے یہ سمجھ کے جانی ہے. اگر اللہ کے ہاتھ مانیں گے تو تشبیہ آئے گی مخلوق کے ساتھ. یہ اتنا بوگس, اتنا باطل فلسفہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ نے قرآن پاک میں اس فلسفے کا رد ازہد کیا ہے. لیس کمثلہ شیء, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. صرف ایک آیت ہر باطل کو رد کرنے کے لیے. اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور دیکھتا بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے, اور ایک آیت یاد کر لیں بڑا فائدہ دے گی, وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو سنتا دیکھتا نہیں ہے, تو بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے. یہاں پہ تشبیہ نہیں آ رہی.
اگر سمیع اور بصیر کے ساتھ تشبیہ لازم نہیں ہے تو تو نے کیسے سمجھ لیا ہاتھوں کے ساتھ تشبیہ لازم ہے؟ تجھے کس نے یہ بہکایا کہ ہاتھ مانیں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، سمیع بصیر ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی؟ اللہ کے بندے عقل کو ہاتھ مارو، لیس کمثلہ شیء۔ ہم نے کون سا کہا کہ اللہ کے ہاتھ میرے جیسے ہیں؟ ہم نے یہ کہا؟ ہم نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، جس چیز کا اس بات اللہ نے کیا ہے بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مخلوقات کے اندر کیا ہمارے ہاتھ پرندوں سے ملتے ہیں؟ کیا پرندوں کے ہاتھ چونٹیوں سے ملتے ہیں؟ کیا چونٹیوں کے ہاتھ کرسی کے ہاتھ سے ملتے ہیں؟ کیا کرسی کے ہاتھ چارپائی کے ہاتھ سے ملتے ہیں؟ اگر مخلوقات میں اتنا تنوع ہے تو جو رب خالق ہے، مالک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ نے جب یہ کہہ دیا میرے جیسی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، اس سے مطلب یہ ہے کہ اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی۔ تیرا سیاہ پتھر کے اوپر چلنے والی سیاہ چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے قدموں کی چاپ کو سن بھی رہا ہے، اور یہ بات بھی چھوڑیے، اللہ ہی کی طرف سے دلیل لیجئے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ ام المومنین بیان کرتی ہیں اللہ کی قسم، خولا کی آواز عظیم سے اعلان کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ کی سماعت ایسی ہے جیسے میری اور آپ کی، اللہ کی بصارت ایسی ہے۔ آپ نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے ساتھ اتنا ظلم، اور یار انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ہاں یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، مانتے ہیں، اور اللہ نے کہا یہ اللہ کو گالی دینا ہے، اور اتنی بری بات ہے آسمان زمین تلپٹ ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ لیکن آپ نے اور میں نے کیا کیا؟ اپنے گریبانوں کو جھانکیے، انہوں نے تو اللہ کا بیٹا بنایا، اور میں نے اور آپ نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا؟ جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ ہم نے ظلم زیادہ کیا کہ انہوں نے کیا؟ ایمانداری سے بتائیے۔ جو چاہیں نبی کو خدا کر دکھائیں، جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس عقیدے کے اندر بھی ہم ان کو الزام نہیں دیتے۔ انہوں نے سمجھا کہ نور جو ہے تخلیقات میں، مخلوق میں افضل شے ہے، انہوں نے کہا نبی کریم نور تھے، چلیں یہ ان کو پلس پوائنٹ دے دیجئے کہ ٹھیک ہے ان کی نظر میں نور افضل تھا تو انہوں نے کہہ دیا۔ ہمارے ہاں قرآن و سنت میں یہ عقیدہ ثابت شدہ ہے اور اجماع بھی ہو گیا بعد میں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہم اشرف المخلوقات بشر کو سمجھتے ہیں، ہم نے رسول اللہ کو بشر میں رکھا، انہوں نے نور سمجھا، انہوں نے نور میں رکھ دیا۔ لیکن دلائل کی دنیا میں جب علماء کے آپس میں مکالمات ہوئے، لکھے گئے، آپ کو پتہ اس کی مکالمات کی ہسٹری کا 100 150 200 برس کی، یہ دلائل سے ثابت ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور دلیل ایک تو یہ، اور ایک دلیل یہ، دوسری جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جتنی نورانی مخلوق تھی ان میں سب سے افضل یہ سجدہ عبادت کا تھا کہ تعظیم کا، یہ سجدہ عبادت کا تھا کہ عظمت کا، یہ سجدہ عبادت کا تھا کہ اشرف المخلوقات منوانے کا۔ جبریل جیسے جلیل القدر پیغمبر اور رسول جو نورانی تھے، ان کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ اب اللہ نے اشرف المخلوقات کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم مخلوقات میں سب سے افضل بشر ہیں، اور اس لیے کہ بشر میں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، اور ان مخلوقات میں اور ان بشر میں کائنات میں خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے اوپر تو ہمارا اتفاق ہے۔ مسئلہ کہاں پہ کڑا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات ماننے پہ آگی کہ اشرف المخلوقات بشر ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب تو ہم نے عقیدہ گڑا ہوا ہے نور کا، اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے گا؟ حالانکہ یہ کوئی ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نورانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا، ہمارے معاشرے کا عقیدہ۔ لیکن ایک گروہ آج بھی موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے جنہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ ٹھیک ہے آدم تو افضل تھے، اشرف المخلوقات تھے، بشر ثابت ہوتا ہے، لیکن ایک نور کی قسم ہے جو آدم سے بھی افضل ہے۔ بھائی وہ کون سی قسم ہے؟ اللہ کی قسم یہ کہتے ہوئے بندہ کانپ جاتا ہے، وہ جی اللہ کا نور تو مخلوق سے افضل ہے، بے شبہ افضل ہے۔ تو اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
وہ والا نور نہیں ہے مخلوق والا، نور من نور اللہ ہی کا ذات کا حصہ ہے۔ ہم عیسائیوں کو برا بلا کہتے ہیں، ابن اللہ کہا، تم نے کیا کمی کی ہے؟ تم نے کہا نور من نور اللہ ہے، اور اللہ نے اس کا رد بھی پہلے کر دیا، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا جز بیان کرنے لگے ہو، اللہ کا جز بنا دیا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ، ایک ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ اور اس باطل گندے فلسفے کو رد کرنے کے لیے اللہ نے 1400 سال پہلے ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ہم نے ظلم کم کیا، ہم نے رسول اللہ کو اللہ کا جز بنا دیا، اللہ بنا دیا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ان کان للرحمن ولد، قل ان کان للرحمن ولد، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اگر اللہ کا بیٹا ہو فانا اول العابدین، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی بھی عبادت کروں گا۔ کیوں؟ اللہ کا اگر بیٹا ہو تو وہ بھی عبادت کے لائق ہے، اللہ کا جو جز ہو وہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ اور دکھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا تو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ بڑا، ادھر کہتے ہیں اللہ دور ہے، ادھر کہتے ہیں ہر جگہ میں، اس لیے ہر جگہ کی آپ دلیل پوچھیں گے نا، یار آپ ہر جگہ میں اللہ کیسے ہے؟ وہ کہیں گے اللہ نے کہا میں قریب ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہتے تھے اللہ دور ہے، اس مسئلے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ قریب ہے۔ اب بھائی اللہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جہت بیان کی ہے، اپنی جہت بیان کی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رب تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بندہ عرش عظیم کے قریب ہے، میں رب قریب ہوں۔ کیوں؟ یہ فاصلہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اس کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ نے بعض اپنی مخلوقات کا ذکر بھی امت تک پہنچایا۔ عرش عظیم کا جو فرشتہ ہے نا، جنہوں نے عرش عظیم کو تھاما ہوا ہے، جن فرشتوں نے، ان میں سے ایک فرشتے کا قد رسول اللہ بیان کر کے گئے کہ اس کا سر عرش عظیم کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں تارے پار نہیں کر سکتا۔ اللہ کتنی بڑی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں عرش عظیم پہ ہو، یہ ساری کہکشاؤں ملکی وے سے پار کر کے 14 ارب سال لگتے ہیں لائٹ کو یہاں پہ پہنچتے ہوئے، اور عرش عظیم کے قریب جبریل تو جبریل کا پر ان کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ بھی قریب ہے اپنی قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی سماعت و بس جو دنیا مخلوقات اللہ نے بنائی ہے، اللہ ان مخلوقات کے اندر گھسا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات تو ہوگی مکمل۔ ایک ساتھی نے دعا کی قبولیت کے حوالے سے پرچی بھیجی ہے، تو 2 باتیں بس یا 3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بتائیں طریقہ کیا دعائیں قبول ہوں۔ آسان ترین جو نسخہ ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے 3 نتیجے ہوتے ہیں، یا اللہ فوری قبول کرتا ہے، یا آنے والا حادثہ کاٹتا ہے، یا مستقبل میں قیامت کے دن اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی نہ قبول ہوئی ہوتی، آخرت کا ذخیرہ دیکھ کر۔ لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا میں دعا قبول ہو، تو آج کے بعد ارادہ کر لیجئے آپ سب وضو کر کے، وعدہ کریں وضو کر کے سوئیں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ، ایک تو اگر آپ وضو کر کے سوئیں گے تو آسمان سے فرشتہ دعا کس کے حکم پہ کر رہا ہے؟ اللہ کے، اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، اللہ کے کہنے پہ بولتے ہیں، دعا کر رہا ہے تو اللہ نے قبول کرنی ہے، تو دعا کے لیے لگایا ہوا۔ پھر دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کی آنکھ کھل گئی، حالت وضو میں سوئے ہو، اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو اللہ سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ پہلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندے نے وضو تو نہ کیا، یاد نہیں رہا، سفر میں تھا، تھکا ہوا، وضو کیے بغیر سو گیا، اب کیا کرے؟ اب کیسے دعا قبول ہونی ہے؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیے، دوسری حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں، جو بندہ رات کو بغیر وضو بھی سویا ہو، اچانک آنکھ کھلے، وہ کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو جی چاہے یہ کلمات ادا کرنے کے بعد اللہ سے مانگے، اللہ قبول کر لے گا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے، لوگوں سے کروانی بھی چاہیے۔ حضرت عمر کی بات آپ کے سامنے رکھ دی،
اور لوگوں کے لیے بھی کرنی چاہیے. اور دیکھا بڑا خوبصورت نوجوان ہے, عیسائی ہے, کہنے لگے اے اللہ کیا یہ خوبصورت چہرہ آگ میں جلے گا؟ کیا یہ خوبصورت چہرہ آگ میں جلے گا؟ اس کے لیے دعائیں شروع کر دی. 4 دن نہیں گزرے حسن بن عیسیٰ نے اسلام کو قبول کر لیا. اور اس طرح کے واقعات متعدد ہیں. اور دوسرا یہ تو پرانا واقعہ بیان کیا, عصر حاضر کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. کسی کے لیے دعا کرنا, کسی کو لان سے ایک فرشتہ آپ کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا, نہیں اللہ تیرے پہ بھی رحمتوں کا نزول فرمائے, اللہ میرے بھائی کو 10 لاکھ دے, نہیں اللہ تجھے بھی دے, اللہ میرے بھائی کو گاڑی دے, نہیں اللہ تجھے بھی دے, پیکٹ کر رہے ہیں. اور پھر میں آپ کو عصر حاضر کا ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. طائف کے ساتھ ایک شہر ابہا, اس کے امام مسجد نے ایک شخص کا جنازہ پڑھایا, اور جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین ہوگی. اس رات اس کو خواب آئی کہ یہ جس شخص کا میں نے جنازہ پڑھایا ہے یہ جنت الفردوس میں داخل ہو گیا. اور اس سے پوچھا ہے اللہ کے بندے تو جنت الفردوس میں کیسے داخل ہو گیا؟ کہا میرے لیے فلاں بدو نے ایک دعا کی تھی جس کی وجہ سے میں جنت الفردوس میں داخل ہو گیا ہوں. وہ امام اٹھا اور اس بدو کے پاس چلا گیا اور جا کے پوچھا تو کل جنازے میں شریک ہوا تھا؟ کہا ہاں شریک ہوا تھا. کہا تو نے کیا دعا کی تھی؟ وہ شخص مجھے خواب میں ملا, جنت الفردوس میں تیری دعا کی وجہ سے چلا گیا. کہا اچھا. کہا میں نے ایک ہی دعا کی تھی, اے اللہ ہم بدو مزاج کے لوگ ہیں, جب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جائے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے, ہمارے بچوں کو لگی ہے, جو چیز ہوتی ہے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اے اللہ میرا یہ دوست مہمان بن کے تیری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے, اس کی عمدہ میزبانی کری. تو وہ شخص جنت الفردوس میں داخل ہو گیا. تو لوگوں سے دعا کروایا کیجئے, لوگوں کے لیے دعا کیا کیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. یہ